الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آنے والی اتوار اور پیر کی درمیانی رات شب برات ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ برادران اسلام، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض علاقوں کو بعض علاقوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض اولیاء کو دیگر بعض اولیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان بعض فضیلت کی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو شبرات کہہ دیتے ہیں، شبرات، تو شبرات کا معنی صحیح نہیں بنتا۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کا معنی بھی رات ہے اور رات کا معنی بھی رات ہے، تو شبرات لفظ نہیں ہوتا بلکہ لفظ ہوتا ہے شب براعت۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ شب براعت۔ اس کا معنی ہے توبہ کی رات، مغفرت کی رات، نجات کی رات، بخشش کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کی رات اور قبرستان میں جانے کی رات، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی جانے والی رات، یہ اس کے سارے معنی بنتے ہیں۔ تو شب برات بڑی ہی مقدس رات ہے اور بڑی ہی پاکیزہ رات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ شب برات جیسی راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اور نجات کی رات ہے۔ اس لیے اس طرح کی راتوں میں ہمیں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس مقدس رات کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے کہ اس رات کے اندر ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی اور رزق کا طلبگار اس کی جھولیاں رزق سے بھر دی جائیں، اور ہے کوئی مصیبت اور تکلیف کا مارا کہ وہ آج درخواست کرے اس کی مصیبت اور تکلیف دور کر دی جائے۔ پوری رات یہ اعلان کا سلسلہ
جاری رہتا ہے اور اس میں کسی بات کی قید نہیں لگائی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلسل کے ساتھ پوری رات صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت دور کروانے کا طلبگار، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، ہے کوئی فلاں فلاں چیز مانگنے والا، آج جو بھی مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا اور اس کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اور یہ پوری رات سلسلہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب کون جاگ رہا ہے، کون سویا ہوا ہے، کس کی قسمت جاگ رہی ہے اور کس کی قسمت سوئی ہوئی ہے، یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنا ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت کو ہم نے کس طرح پہچاننا ہے۔ اس رات کی قدر و منزلت کو پہچانے، اس کے اندر تیاری کرے۔ اور آگے ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ، ایسا مہمان آ رہا ہے جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، اور یہ رات بھی اسی کی تیاریوں کا ایک مرحلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے رہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ ہمیں بھی کمر ہمت کس لینی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، اور اچھے طریقے سے رمضان مبارک سے پہلے اپنے دیگر جتنے بھی ضروری کام ہیں وہ نپٹا لینے چاہیے، اور رمضان مبارک کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے کام وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن مرکزی کاموں کو پہلے ہی نپٹا لینا چاہیے تاکہ یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے اور اپنی بخشش کروائی جا سکے۔ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بندہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ کہ وہ اپنی بخشش کیوں نہیں کروا سکا جب بخشش اس کے دروازے پر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا استقبال رمضان کے حوالے سے پڑھاؤں، تاکہ استقبال رمضان کے حوالے سے جو فضائل ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ برادران اسلام، اس وقت ہمارے پیش نظر ہے شب برات، توبہ کی رات، مغفرت کی رات، نجات کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کی رات، اور توبہ کا دروازہ ساری رات کھلا رہتا ہے، یعنی خصوصی طور پہ۔ ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن اس رات کے اندر خصوصی طور پہ رحمت کا، توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر جی بھر کے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، انکساری کریں، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ توبہ کا دروازہ ایسا کھلتا ہے کہ صبح صادق تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر، عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب۔ قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ اسی قبیلے کے ہوتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مقدار میں امت محمدیہ کے افراد کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بھرپور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ رات ہے، اور توبہ کی رات ہے، اور مغفرت کی رات ہے۔ اب قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، پھر بکریوں کے ریوڑ، پھر ان کی تعداد، پھر ان میں سے ہر ایک کے جسموں کے بال کون گنتی کر سکتا ہے؟ ایک بکری کے جسم کے بال گنتی کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ تو پھر ریوڑ کے ریوڑ ہے۔ اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی مقدار میں لوگ بخشے جاتے ہیں، اتنی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر
اگر اس رات کو ہم جاگ کر گزاریں اور شب بیداری کریں، اللہ کی عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام بھی اسی فہرست میں شامل کر دے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا پروانہ بھی جاری فرما دے۔ لہٰذا بڑی ہی بے عقلی کی بات ہوگی اس رات کو غفلت میں گزارنا اور لاپرواہی میں گزارنا۔ لہٰذا کوشش کریں، یہ رات اس مرتبہ آ رہی ہے اتوار اور پیر کی درمیانی رات بن کے، شب برات، تو اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے اور اپنے گھر والوں میں بھی اس حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے تاکہ ان فضیلت والی راتوں کی فضیلت حاصل کی جا سکے۔ اور اس رات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اور بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر قبرستان کا چکر لگایا اور قبرستان میں جتنے لوگ مدفون تھے ان کی بخشش کی دعا فرمائی۔ تو اس رات کے اندر قبرستان جانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ قبرستان جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی بندہ چلا گیا تو سنت ادا ہو گئی، لیکن اگر کوئی ذوق کے ساتھ ہر سال چلا جاتا ہے تو سبحان اللہ، لازمی نہیں ہے، یعنی سنت عمل ہے، سنت غیر مؤکدہ، لیکن جانا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا رات کو جاگ رہے تو اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے قبرستان کا چکر لگانے سے، اور وہ بھی رات کے وقت چکر لگانے سے، اور توبہ کی طرف رجحان بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجحان بڑھتا ہے، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کس طرح کمزور ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، کہ کیسے کیسے لوگ تھے آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور پھر ہماری باری آنے والی ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے تو فکر آخرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور قبرستان میں جانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان میں جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبروں میں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے قبرستان کا چکر بھی لگائیں اس مبارک رات کے اندر تاکہ اس کی مزید فضیلت حاصل ہو۔ اب اس میں عبادت کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اس میں عبادت کا طریقہ انفرادی طریقہ، انفرادی طور پہ عبادت کی جائے۔ نمبر دو طریقہ ہے اجتماعی طریقہ، اجتماعی طور پہ جس طرح اجتماع کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادت کی جائے۔ اور تیسرا طریقہ ہے انفرادی اینڈ اجتماعی طریقہ، یعنی اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں، انفرادی طریقے سے بھی عبادت ہو جائے اور اجتماعی طریقے سے بھی عبادت ہو جائے۔ لیکن مسئلے کے طور پر میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو طریقہ ہے وہ انفرادی طریقہ ہے۔ انفرادی طریقے سے عبادت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا طریقہ ہے کہ انفرادی طور پر عبادت کی جائے، چاہے مسجد میں کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی اور جگہ آپ موجود ہیں وہاں کریں۔ تو انفرادی طریقہ سب سے بہتر ہے، نوافل پڑھیں، توبہ استغفار کریں، تلاوت کلام پاک کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، دیگر اوراد و وظائف کریں، تو یہ انفرادی طریقے سے کریں تو زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن اگر اجتماعی طریقے سے عبادات کی جائے، اجتماعی طریقے سے شب بیداری کی جائے اور اس کو لازمی نہ سمجھا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ انفرادی سے کم فضیلت والا عمل ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے جبکہ اجتماعی طور پہ ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اجتماعی طور پہ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جس طرح کی طبیعتیں ہو گئی ہیں، آج کل اگر ہم کہیں کہ انفرادی طور پہ کر لیں تو تقریباً اب آپ کو پتہ ہے پہلے دور کے لوگ نہیں رہ گئے، کتنی دیر کوئی چند منٹ کریں گے اس کے بعد شیطان قابو کر لے گا، نیند آ جائے گی، بستر پر آدمی دراز ہو جائے گا، سو جائے گا۔ بہت مشکل ہے، بہت کم ایسے لوگ رہ گئے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ عام طور پہ انفرادی طور پہ ساری رات عبادت کرتے رہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور ایک کہ اجتماعی ساری رات لگے رہے، بہتر سب سے طریقہ آج کل کے حساب سے یہ ہے، جو آج کل طبیعتیں بن گئی ہیں، نہ تو لوگ انفرادی طور پہ ساری رات عبادت کرتے اور نہ اجتماعی طور پہ ساری رات عبادت کرتے۔ بہتر طریقہ آج کی طبیعتوں کے حساب سے، مسئلہ جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ انفرادی طور پہ عبادت کرنا زیادہ فضیلت والا کام ہے، لیکن آج کی طبیعتوں کے حساب سے میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ کچھ اجتماعی عبادات کر لی جائیں اور کچھ انفرادی عبادات کر لی جائیں، تاکہ دونوں عبادات کے طریقوں پر بھی عمل ہو جائے اور شب بیداری بھی بہتر طریقے سے ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تلاوت کلام پاک ہو جائے، پیارے نبی کی نعت ہو جائے، اور ایک اچھا سا مختصر سا
کوئی علمی بیان ہو جائے قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق بیان ہو جائے، اور ساتھ ہی صلاۃ التسبیح وغیرہ کا اگر اہتمام ہو جائے، کیونکہ سب لوگ انفرادی عبادت نہیں کرتے، گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں اور رات کی فضیلت رہ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو موقع دیا جائے، چونکہ بعض طبیعتیں انفرادی عبادت کو پسند کرتی ہیں اور بعض طبیعتیں اجتماعی عبادت کو پسند کرتی ہیں، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں یہاں جمع ہو جائیں گی، تو اس طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کے تقریباً آدھی رات سے پہلے یہ اجتماعی سلسلہ ختم کر دیا جائے، اس کے بعد لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور انفرادی عبادات کریں، کیونکہ جب ذوق بن جاتا ہے، بنیاد پڑ جاتی ہے، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جاتی ہے کہ باقی رات بھی عبادات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، انفرادی طور پہ عبادت کریں، اپنے مسجد میں کریں، گھر میں کریں، اور گھر کی چھت پہ چلے جائیں، جہاں ان کو مناسب لگے، جہاں ان کو یکسوئی پیدا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ طریقہ آج کی طبیعتوں کے حساب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی انفرادی طور پہ ہی عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس میں زیادہ لگتا ہے، تو انفرادی طریقہ اختیار کرے، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں میں انفرادی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اجتماعی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، بالکل تو محرومی اختیار نہ کرے، لیکن انفرادی اور اجتماعی دونوں کو جمع کر لے تو انشاءاللہ طبیعت میں نکھار رہے گا، نشاط رہے گا، تازگی رہے گی اور سرور رہے گا، تو اس طرح انشاءاللہ اس رات کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض بھائی اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس رات میں کوئی عبادت کا خاص طریقہ، نفل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہمیں بتائیں۔ یاد رکھیں اس رات میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، اسی طرح نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ اس رات میں عبادت کے حوالے سے رسول پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ آج کل پرچے سے چھپ جاتے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس طرح نفل پڑھیں، اس میں 11 مرتبہ قل اللہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ، رنگ برنگے طریقے آج کل لوگ چھاپ دیتے ہیں۔ وہ جو طریقے ہیں وہ غیر مستند ہیں، وہ حدیث کی بڑی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا آزادانہ عبادت کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو نوافل پڑھیں، جس طرح نفل پڑھتے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس میں نیت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، صرف نفلوں کی نیت کر لیں، باقی سارا وہی طریقہ ہے۔ جتنے نفل پڑھنا چاہیں نفل پڑھیں، تلاوت کلام پاک کرنا چاہیں تلاوت کلام پاک کریں، لیکن یہ کہ مخصوص کوئی نوافل کا طریقہ ہے، شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے اور مستند کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی خاص طریقہ بتائیں اس رات میں نفل پڑھنے کا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے افراد کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ان میں سے تقریباً 7-8 افراد کا استثناء کیا گیا ہے کہ اس رات کے اندر اگر وہ توبہ کر لے تب تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے تو ان مجرموں کی اور ان گناہ گاروں کی جو ہے اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 مشرک کی تو آپ کو پتہ ہے بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عام حالات میں اس کی بخشش نہیں ہے اور اس رات کے اندر بھی نہیں جب تک وہ توبہ شرک سے نہیں کر لیتا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، اس کی اس رات کے اندر اپنے آپ جو ہے بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے کہ میں آئندہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نمبر 3 کینہ پرور، جو مسلمانوں سے کینہ، حسد رکھنے والا، کینہ اندر ہی اندر مسلمانوں سے جلنا، یہ جو جلنے کی کیفیت ہے، جلن کی کیفیت ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ حسد اس کا دوسرا نام ہے۔ حسد مسلمانوں سے کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی بخشش نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا بھی فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ کینہ پرور کے علاوہ شراب پینے والا ہے، اس کی اس رات کے اندر از خود بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، کسی مومن کا ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش از خود نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کر تکبر کے طور پہ لٹکانے والا، یا تہمد ہے یا شلوار ہے، تکبر کے طور پہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی از خود اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 7 ہے چغل خوری کی جس کی عادت ہے، اس کی بھی از خود اس رات کے اندر عبادت نہیں ہوگی، جو بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ اور نمبر 8 آخری بندہ، زنا کرنے والا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جب تک وہ اپنی بدکاری سے توبہ نہ کرے ان کی اس رات کے اندر از خود بخشش
نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش کا بھی فیصلہ فرما دے گا. لہٰذا اگر کوئی مسلمان اللہ نہ کرے ان میں سے کسی گناہ میں ملوث ہے تو توبہ کرے، پہلے ہی توبہ کر لے، اور اس رات کے اندر بھی خصوصی طور پہ توبہ کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات بھی گزر جائے اور ہم بخشش سے رہ جائیں، مغفرت سے رہ جائیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ شب برات کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی. آخر میں 2 باتیں کرنٹ افیئرز کے طور پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، موضوع سے ہٹ کر، اس ہفتے کے حوالے سے، اس جمعے کے حوالے سے 2 باتیں. نمبر 1، آج کل جعلی پیروں کا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے. جعلی پیر، نقلی پیر جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں، جو بندہ قرآن و سنت پر عمل نہ کرتا ہو وہ کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا. چاہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے، چاہے وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے دکھائے. وہ شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ آج کل ایک مشہور جعلی پیر بڑا مشہور ہے جو کسی کی آنکھ سے چین برآمد کر رہا ہے اور کسی کی آنکھ سے موتی برآمد کر رہا ہے اور کسی کے منہ سے چھریاں اور کیلے برآمد کر رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ بلاوڑا کا شف والی سرکار جس کو کہا جاتا عام طور پہ مشہور ہے. 6-7 ہزار بندے روزانہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. ایسے اس کیٹیگری کے جتنے بھی پیر ہیں سب جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، شوبدہ باز ہیں. ان سے قرآن و سنت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے جعلی پیروں سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں. اس کیٹیگری میں جتنے بھی آتے ہیں نہ اللہ کے قرآن کا علم ہے نہ پیارے نبی کے فرمان کا علم ہے. اگر اس طرح کی پھونکوں سے یہ سارا کچھ ہو جائے اور یہ معاملات اس طرح ہوں، پھر کیلے نکالنا، چھریاں نکالنا، آنکھوں سے چین برآمد کرنا، موتی برآمد کرنا، یہ کیا خرافات ہیں؟ یہ سب شوبدہ بازی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. اولیاء کرام کا یہ طریقہ کار نہیں رہا. اولیاء کرام تو مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے قرآن پر چلاتے ہیں اور پیارے نبی کے فرمان پر چلاتے ہیں. ورنہ اگر یہ شف اور ان پھونکوں میں یہ اثر ہو جس طرح کہ دکھایا جاتا ہے تو مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہ العالیہ مفتی اعظم پاکستان ہے تو وہ ان کی پھونکوں سے زیادہ کس کی پھونک میں اثر ہو سکتا ہے؟ یہی کام سنبھال لیں. تو میرے بھائیوں، یہ سب جال سازیاں ہیں، شوبدہ بازی ہے، دین کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا موضوع آج کل ختم نبوت کے حوالے سے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے ایک قادیانی کے خلاف مقدمے کے اندر، اور ساتھ ہی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی اسی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے جس طرح دیگر لوگوں کو حاصل ہے. یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے اسی ہفتے کے اندر چند دن پہلے اس نے یہ بیان دیا ہے ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ قادیانیوں کو بھی اسی طرح اپنے مذہب کی، اپنی ملت کی اور اپنے مسلک کی تبلیغ اور دعوت کرنے کا جو ہے اسی طرح ان کو آزادی حاصل ہے جس طرح عام اقلیتوں کو حاصل ہے اور دیگر مسلمانوں کو حاصل ہے. تو یہ چیف جسٹس کی بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑی بے وقوفی. حیران ہوتا ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کو جن کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں، یہ چیف جسٹس کیسے بن جاتے ہیں اور اتنی بڑی کرسی پہ جا کے کیسے بیٹھ جاتے ہیں جن کو اتنی عقل نہیں کہ قادیانی عام کافروں کی طرح کافر نہیں ہے. قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور قادیانیوں پر پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کا آئین ہے اس میں باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ میں اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کے فرنٹ کے اوپر کلمہ نہیں لکھ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی، اپنی کتابوں کی نشر و اشاعت پاکستان میں نہیں کر سکتے. یہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اور امتناع قادیانیت آرڈیننس جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے پاس ہوا اس کے تحت قادیانیوں پر اس طرح کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے. قادیانی اپنی کتابیں چھاپ کر جگہ جگہ تقسیم کر رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو آزادی ہے ان کو بھی آزادی ہے. چیف جسٹس کو چاہیے کہ توبہ کریں اور رجوع کرے اپنی اس بات سے، اور اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کوئی جو ہے اس میں عیب کی بات نہیں، غلطی سے زبان پھسل جاتی ہے. آج پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور پورے ملک میں اس کے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں. تقریباً ہر خطیب اس موضوع پر، ختم نبوت کے اس نازک مسئلے پر، اس حوالے سے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ عجیب پھلجڑی چھوڑی ہے کہ قادیانیوں کو بھی تبلیغ اور دعوت کا اسی طرح حق حاصل ہے جس طرح دیگر لوگوں کو حاصل ہے، اس حوالے سے احتجاجی
خطبات جمعہ دیے جا رہے ہیں. اگر وہ توبہ کر لیتا بڑی اچھی بات ہے, غلطی ہو جاتی انسان سے, کوئی بڑی بات نہیں, ہم کوئی اس کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا, رجوع نہیں کرتا اور اس بات پر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے, قادیانیوں کو اسی طرح دعوت و تبلیغ کا حق حاصل ہے جس طرح باقی لوگوں کو حاصل ہے, تو یہ بندہ چیف جسٹس کے عہدے کے لائق نہیں رہا, نااہل ہو چکا ہے, نالائق ہو چکا ہے. اور اس کو چیف جسٹس کے عہدے سے مسلمانوں کو زبردستی اتار دینا چاہیے اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے. ہاں اگر توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے. ہم نے تو ابھی شب برات کو بیان کیا ہے کہ توبہ کی رات آ رہی ہے, لیکن اس بات پر ضد کرتا ہے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ کسی بھی صورت میں مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے. مسلمانوں نے ختم نبوت کا قانون بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا ہے اور آج قادیانیت کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے. تو ایسے چور راستے, اور یہ اس طرح کی بات اس لیے کرتے ہیں انہوں نے ریٹائر ہو کے باہر جانا ہوتا ہے اور باہر کافروں سے شاباش حاصل کرنی ہوتی ہے, جس طرح کہ اکثر ہمارے جرنیل کرنیل جنرل کرنل اور یہ ریٹائر یہ چیف جسٹس اور یہ فوجی اور یہ جج صاحبان یہ سارے ریٹائر ہو کے بھاگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں. آپ صاحب کا ان کے لوگوں کو دیکھیں سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو باہر کے لوگوں سے ایک شاباش لینے کے لیے اس طرح کے بیانات یہ جاری کر دیتے ہیں. ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.